ان احادیث مبارکہ میں سب سے پہلی بات کہ اللہ کے محبوب نے یوں فرمایا کہ میں تمہارے لیے مثل والد ہوں. جس طرح والدین اپنی اولاد کو ہر چیز سکھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے لیے تربیت کے درجے میں والد کی طرح ہوں، کہ میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک ایک چیز بتلاؤں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے وارثین کون ہیں؟ علماء. العلماء ورثۃ الانبیاء. لہذا جو ذمہ داری انبیاء کرام کی وہی ذمہ داری علماء کرام کی. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے بار بار کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو تو علماء سے حاصل کر لو، آپ کو کچھ بات معلوم نہ ہو تو پوچھ لو، لیکن اہل علم سے، ہر ایک سے نہیں. جس طرح بدن میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو ہر ایک سے علاج نہیں کرایا جاتا بلکہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اپنے مسائل میں جب ہم الجھ جاتے ہیں، پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، روحانی اعتبار سے مسائل آ جاتے ہیں، یا ہمیں حلال حرام جائز ناجائز کو سیکھنا ہو، پاکی ناپاکی کو سیکھنا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے رجوع کریں. اب ان احادیث مبارکہ میں جو باتیں سکھلائی گئی ہیں وہ 4 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نمبر 1 کہ جب ہم بیت الخلاء جائیں یا ہم کھلی جگہ پر کہیں ہم پیشاب پخانے کے لیے بیٹھیں تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو، ہماری پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ ہو. اور گھروں کے اندر ہم بیت الخلاء بناتے ہیں تو ہم شمالاً جنوباً ان کو بنائیں تاکہ وہاں WC پر بیٹھتے ہوئے ہمارا چہرہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ جائے. یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام سفر پر گئے تو انہوں نے آ کر بتلایا کہ ملک شام میں ہم نے بیت الخلاء دیکھے جن میں پیٹھ غالباً جو ہے وہ قبلے کی طرف آ رہی تھی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ کریں. اور کسی نے بیت الخلاء اس طرح بنا دیے تھے تو آپ نے توڑنے کا حکم دیا. لہذا جگہ تنگ ہو یا جیسی بھی ہو، فلیٹ ہو، مکان ہو یا دکانیں ہوں، کہیں پر بھی بیت الخلاء بنتے ہیں تو یہ بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ WC جو ہے وہ اس رخ پر لگائے جائیں، شمالاً جنوباً ہو، قبلے کی طرف بیٹھتے ہوئے نہ پیٹ جائے نہ رک جائے. اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرمایا، اس لیے کہ قبلے کی طرف ہمارا کعبہ ہے اور وہ احترام کی جگہ ہے. جس طرح دنیا میں اور رشتے ہیں احترام والے یا کوئی جگہ ہو احترام والی تو اس کی طرف پاؤں کرنے کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. جیسے والد سامنے بیٹھے ہوں تو پاؤں سیدھے رکھ کر ہم نہیں بیٹھ سکتے. پاؤں سیدھے رکھ کر بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ بے ادبی، بے عزتی، بے احترامی. تو بالکل اسی طریقے سے احترام والی جو بھی جگہ ہوگی، جو بھی چیز ہوگی، اس کا احترام کرنا یہ انسانی شعور کی بات ہے، مہذب ہونے کی علامت ہے. تو قبلے کی طرف جب ہم رخ کریں گے بیت الخلاء میں بیٹھتے ہوئے تو ہم وہ عمل گندگی والا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بدن سے گندگی خارج کر رہے ہیں. تو ایسے عمل کرتے وقت حکم ہے کہ قبلے کی طرف ہمارا رخ نہ ہو، نہ ہماری پیٹھ ہو کہ وہ بھی گندگی کی جگہ ہے نکلنے کی. لہٰذا اس بات کا اہتمام کرنا. دوسری ہدایت جو اللہ کے محبوب نے ہمیں فرمایا کہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لکھنے پڑھنے کے لیے دیا ہے، کھانے پینے کے لیے دیا ہے، اچھے کاموں کے لیے دیا ہے. فرمایا کہ جو کام بھی کرو دائیں ہاتھ سے کرو. لیکن چونکہ یہ گندگی کی صفائی کی جگہ ہے، بیت الخلاء جب ہم جاتے ہیں اپنی شرمگاہ کو صاف کرتے ہیں تو فرمایا کہ وہاں بایاں ہاتھ استعمال کرو، دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچوں کو بائیں ہاتھ سے کام کرنے کی، کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ ماں باپ کے اوپر فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ابتدا سے ہی بچہ چاہے کوئی سا بھی ہاتھ استعمال کرے لیکن کھانے پینے میں، لکھائی میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرائیں. زبردستی ان کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، یہاں تک کہ بچہ اگر جو ہے وہ بائیں ہاتھ کو بار بار استعمال کرنے کا عادی بن جائے تو اس کو ہم شوق دلائیں، اس کو انعام کا لالچ دیں، لیکن دائیں ہاتھ کی طرف لے کر آئیں تاکہ وہ اس احترام والی بات کو سیکھے اور سنت پر صحیح عمل کر سکے. زیادہ دائیں ہاتھ سے ہی یہ وہ کھانا پینا ہو، لکھنا پڑھنا ہو، لیکن جب گندگی کی باری آتی ہے، صفائی کی باری آتی ہے تو فرمایا کہ بایاں ہاتھ استعمال کریں.
تیسری ہدایت جو ان حدیث مبارکہ میں دی گئی کہ استنجے میں صفائی کے لیے کم سے کم 3 پتھر استعمال کرنے چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں استنجا کرنے کا یہی طریقہ رائج تھا کہ مٹی کے ڈھیلوں سے، پتھروں سے یہ چیزیں میسر تھی، اسی سے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہے اور ہر جگہ بھی نہیں ہے۔ مثال کی طرف ہم گھروں میں ہیں، بازاروں میں ہیں، ہم فیکٹریوں میں ہیں، یہاں پر بیت الخلاء بنے ہیں، پانی موجود ہے، لہذا پانی سے استنجا کیا جائے۔ ہاں اگر پانی نہ ہو، مجبوری ہو، تو پھر ٹیشو پیپر استعمال کر لیا جائے۔ اگر ٹیشو پیپر بھی نہ ہو، ہم سفر میں ہوں یا ایسی جگہ ہوں جہاں پر نہ پانی ہو نہ ٹیشو پیپر ہو، اب ہمیں اپنی گندگی صاف کرنی ہے، تو فرمایا کہ پھر مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں، سخت مٹی کے پتھر جو کہلاتے ہیں، ان پتھروں سے استنجا کیا جائے۔ اور 3 پتھروں کا کیوں کہا گیا کہ ایک پتھر سے گندگی بالکل صاف نہیں ہوتی، اس وجہ سے تاکیداً فرمایا کم از کم 3 پتھر استعمال کیے جائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل ہمیں بتلایا ہے جس کے اندر ہماری اچھی طرح صفائی ہو سکے، گندگی ہم سے دور ہو سکے، تو اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ ورنہ کہ لازم چیز نہیں ہے کہ ہر جگہ ڈھیلا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر یہاں بیت الخلاء بنے ہیں، کوئی یہاں پر بیت الخلاء میں جائے اور ڈھیلا استعمال کرے تو یہ بات درست نہیں، یہ اس تہذیب کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ پانی موجود ہے، اور اگر پانی نہ بھی ہو اور پتھر ہم استعمال کر کے WC میں پھینکیں گے تو نالی پوری بند ہو جائے گی، چوک ہو جائے گی، تو عقل کے خلاف بات ہے۔ لہٰذا یہ کہیں ہم سفر میں ہیں، کھلی جگہ پر ہیں، یا بیت الخلاء نہیں ہے یا ہے لیکن پانی نہیں ہے، ٹیشو پیپر بھی نہیں ہے، اب ہم استنجا کرنا ہے، تو پھر فرمایا کہ اس مٹی کے ڈھیلے سے کر لیا جائے۔ اگر کوئی ایک ڈھیلے سے کرتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری گندگی دور ہو گئی، تو بھی کافی ہوگا۔ 3 کا اہتمام کرنا اس وقت ضروری ہے جب آپ کو بالکل بھی اس میں شک باقی ہو۔ ہاں اگر 3 پتھر استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کو ایسا لگے کہ گندگی لگی ہے بھی صفائی نہیں ہوئی، تو 3 سے زیادہ پتھر استعمال کرنا بھی جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ ایک حد بتلائی گئی ہے کہ اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ چوتھی ہدایت جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دی ہے، فرمایا کہ کوئی لید جو جانوروں کی گوبر ہوتا ہے، وہ خشک ہونے کے بعد وہی مٹی کے ڈھیلے کی طرح بن جاتا ہے، تو انجانے میں اس کو استعمال نہ کریں، وہ تو خود ناپاک ہے، اس ناپاکی سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہڈی کو استعمال نہ کریں، اس کی وجوہات ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہڈی چونکہ نوکدار چیز ہوتی ہے، چبھ جانے کی وجہ سے زخم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اس ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنات کی خوراک کو رکھا ہے، لہذا اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، لعنت کا سبب بننے والی 2 باتوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرے، اور دوسرا یہ کہ ان کے سائے کی جگہ میں ایسا کرے۔ یعنی کہ آپ اگر کہیں قضاء حاجت کرتے ہیں، کہیں کھلی جگہ پر، کہیں باہر سفر میں ادھر ادھر، تو اس بات کا خیال رکھیں کہیں درخت کے نیچے نہ کریں، کہیں سوراخ والی جگہ ہو وہاں نہ کریں، کہیں راستے میں نہ کریں، کیوں؟ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، ایسی جگہ پر کہیں دائیں بائیں بیٹھ کر گندگی کرنا یہ ممانعت ہے۔ سوراخ والی جگہ میں کیوں منع ہے؟ سوراخوں میں اکثر حشرات الارض ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی ایسے کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا ایسی جگہوں پر بھی قضاء حاجت کے لیے نہ بیٹھے۔ اور اس طرح سایہ دار جگہ ہو، کہیں چھپڑا بنا ہے یا کوئی سایہ دار درخت ہے، وہاں پر لوگ سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، سایہ لینے کے لیے رک جاتے ہیں، انسان نہیں جانور بھی رک جاتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر بھی قضاء حاجت کے لیے نہ بیٹھیں کہ اس سے مخلوق خدا کو تکلیف ہوگی، اس سے گندگی جو ہے وہ اور بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین میں زندگی گزارنے کے ایسے ہمیں فرمودات عطا فرمائے ہیں جس پر ہم چل کر بہت مہذب معاشرے کے اندر رہ کر زندگی گزار سکتے ہیں اور مہذب بن کر گزار سکتے ہیں۔ اکثر آپ کو جو دنیا کے اندر باتیں ملتی ہیں کہ جہاں پر بد تہذیبی نظر آتی ہے، تو وہاں پر سب سے بڑی وجہ دین سے جہالت ہے، دین سے دوری ہے، دین کی ناسمجھی ہے۔
اگر کوئی دین کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ کے محبوب کے فرمودات کے اندر ہر بات کی تعلیم موجود ہے، ہر چیز کو سکھایا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کی گہرائی تک کی باتوں کو سکھایا گیا ہے، تاکہ زندگی کے اندر کوئی کمی بیشی کسی کی نہ رہ جائے، وہ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے کہیں جاتے ہو تو دعا پڑھ لیا کرو، اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب اس میں دعا کا مفہوم ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ خبیث جنات سے، شیاطین سے، خبیث جنی اور جنات سے۔ اب ان سے پناہ لے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شیاطین جو ہے وہ اکثر گندگی جگہوں پر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہاں پر آپ جانے لگے، اب دعا کب پڑھنی ہے؟ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ اسی طرح اگر کہیں کھلی جگہ پر آپ ہیں، بیت الخلاء بنا ہوا نہیں ہے، وہاں پر اگر آپ نے قیادت کے لیے بیٹھنا ہے تو اپنے ازار کو نیچے کرنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ پہلے دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کرائیں، ان کو ہم شروع سے سکھائیں کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے ہی پڑھ کر جائیں۔ جانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بایاں پاؤں داخل کریں، دایاں پاؤں داخل نہ کریں، اس لیے کہ دائیں ہاتھ کو جس طرح فوقیت حاصل ہے اچھائی کی کاموں میں، اسی طرح اچھی جگہوں پر جانے کے لیے دائیں پاؤں کو فوقیت حاصل ہے، اور وہ گندگی کی جگہ ہے، لہٰذا وہاں پر جاتے ہوئے دایاں نہیں بلکہ بایاں پاؤں اندر داخل کریں۔ جس طرح مسجد میں آتے ہوئے حکم کیا ہے کہ دایاں پاؤں مسجد میں داخل کریں، اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو بایاں پاؤں بیت الخلاء میں داخل کریں، بایاں پاؤں آگے رکھیں اور پھر بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرمایا بائیں پاؤں کی طرف تھوڑا سا بدن کو جھکا کر بیٹھیں، جس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو گندگی کے بدن سے نکلنے میں آسانی ہوگی۔ انسان خوراک کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اس کے بدن میں وہ جاتی ہیں چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر ایک خودکار مشین لگائی ہوئی ہے، اور اتنی بہترین مشین ہے کہ اس کے اندر جب کوئی کھانا جاتا ہے، کوئی خوراک جاتی ہے تو وہاں پر وہ مشین ریسائیکل کرتی ہے، اس کو گھماتی ہے، اور گھمانے کے بعد اس کھانے میں سے جو چیزیں خون بننے کے لیے کارآمد ہوتی ہیں، ہمارے بدن کے لیے طاقت کے لیے کارآمد اجزاء ہوتے ہیں، وہ ان کو الگ کر دیتی ہے، وہ بدن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کہیں خون بنتا ہے، کہیں گوشت بنتا ہے، کہیں ہڈیوں میں طاقت آتی ہے، مختلف چیزیں بن جاتی ہیں، اور بعد حصہ اس گندگی کا ایسا ہوتا ہے جو بالکل ناکارہ ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، وہ اس کا کوئی کام، بھوسا جس کو کہہ لیں، اب وہ کوئی کام کا نہیں ہوتا بدن کے لیے، تو وہ معدے میں آ جاتا ہے، اور معدے میں جب وہ آتا ہے تو معدے میں پھر زور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اب یہ گندگی یہاں پر جمع ہو گئی، اس کا بدن میں ضرورت نہیں ہے، اس کو باہر ریلیز کر دیا جائے، اس کو خالی کر دیا جائے۔ تو اللہ تک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح کھانے کے آداب سکھائے، جس طرح ہمیں عبادت کرنے کا سکھایا، اسی طرح اس بدن سے نکلنے والی گندگی کا طریقہ بھی سکھایا، کس طرح اس کو نکالنا ہے۔ اور جب ہم گندگی نکال لیں، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے ہم بیت الخلاء سے باہر آئیں، فرمایا کہ دعا پڑھیں غفرانک، اے اللہ مجھے بخش دیجیے، اللہ مجھ پر رحم کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اے اللہ، آپ نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخش دی، مجھے عافیت عطا فرما دی۔ اس لیے کہ گندگی کا بدن سے نکل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ گندگی اگر بدن میں رک جائے، نہ نکلے، تو بھی انسان نکارا ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اس کے معدے میں درد ہو جاتا ہے، اس کے بدن میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بدن میں جس طرح خوراک کا ڈالنا اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح اس گندگی کا نکالنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا کہ بیت الخلاء سے جب باہر آئے تو دعا پڑھے الحمدللہ، اے اللہ آپ کی حمد و ثنا ہے، آپ نے اس گندگی کو مجھ سے دور کیا، ورنہ میری کیا طاقت تھی کہ میں اس کو دور کر سکتا۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب کا واقعہ ہے، ایک جگہ مہمان ہوئے تو ان کے میزبان نے ان کا خوب اکرام کیا، اور اکرام کیا، ان کو کھانا وانا کھلایا، آرام ان کے جو ہے وہ آرام گاہ کے اندر جو ہے ان کے بیڈ لگا دیا، وہاں پر ان کا بستر لگوا دیا رات کو آرام کرنے کے لیے، اور وہاں پر وہ چلے گئے۔ صبح جب ہوئی تو وہ فجر کی نماز کے لیے جب آئے ان کو اٹھانے کے لیے، تو دیکھا کہ وہ بیڈ کے اوپر یوں پاؤں سیدھے کر کے بیٹھے ہوئے، ٹیک لگا کر، اور آنکھیں بند ہیں، ان کی یوں پاؤں کو جیسی ہاتھ لگائے تو اٹھ گئے۔ اب وہ حیران، جب جو ہے وہ نماز سے فارغ ہوئے، ناشتے سے فارغ ہو کر بیٹھے، ہم کلامی ہوئی، تو میزبان پوچھنے لگے کہ آپ کو رات کو نیند نہیں آئی، آپ بے سکون رہے،
کیا وجہ بنی؟ کہنے لگے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو پوری رات سویا ہوں، سکون سے سویا ہوں، راحت سے، کوئی مسئلے کی بات نہیں تھی۔ کہا کہ نہیں، جب آپ کو جگانے کے لیے گئے تو اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا بیڈ کی چادر بھی بالکل صحیح تھی، اوڑھنے کے لیے جو چیز دی گئی وہ بھی ویسے ہی طے شدہ رکھی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب آپ لیٹے بھی نہیں بستر پر۔ کہنے لگے کہ ہاں میں لیٹا تو نہیں لیکن میں آرام سے تھا، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، میں ایسے ہی سوتا ہوں۔ اب وہ حیران میزبان، آپ ایسے ہی کیوں سوتے ہیں؟ کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو بدن کے اندر خوراک جانے والی جو نالی ہے اس کا وال جو ہے وہ خراب ہو گیا، اس کا وال خراب ہو گیا۔ چیک وال جیسے ہوتا ہے نا پائپوں کے اندر کہ پانی جو ہے وہ اوپر ٹنکی میں ہم بھیجتے ہیں تاکہ وہ پانی جو ہے دوبارہ موٹر کے اوپر پریشر نہ ڈالے، تو بیچ میں ایک وال لگا دیتے ہیں جو بند ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی اس نالی کے اندر ایک وال لگایا ہوا ہے، جیسے ہی خوراک اندر جاتی ہے تو وہ کھل جاتا ہے اور خوراک اندر جاتی ہے تو وہ دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ بتلائیے ذرا کتنا بہترین سسٹم اللہ نے ہمارا بنایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ وال جو ہے بہت کم خراب ہوتا ہے لیکن اس کی مثالیں ہیں وہ میرا خراب ہو گیا، وہ صحیح بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ کہ میں لیٹتا ہوں تو میری خوراک جو ہے میرے منہ میں آتی ہے، وہ وال چونکہ خراب ہے اس لیے میں لیٹ نہیں سکتا۔ اب بتلائیے ذرا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ لیٹ کر سونا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم بیٹھ کر سوئیں ہمیں نیند ہی نہیں آتی، تھک جاتے ہیں، لیٹ کر ہم سوتے ہیں تو ہمیں آرام ملتا ہے، لیکن جس کا وال خراب ہو گیا وہ ہمیشہ بیٹھ کر سوئے تو اس کی نیند کیسی ہوگی؟ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں خوراک دی، ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں ہمارا آزادی والا ملک عطا فرمایا، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک پر حالات آتے ہیں، تھوڑی بے روزگاری بڑھ گئی، تھوڑی مہنگائی بڑھ گئی تو ہم کہتے ہیں ہم باہر ملک چلے جاتے ہیں، ہم ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ملک چھوڑ کر باہر چلے جانے کو اپنے آپ کو ترقی سمجھتے ہیں اور بچ جانا سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے ملک کی روزی کو چھوڑ کے جانا، اپنے ملک کی آزادی کی قدر نہ کرتے ہوئے چلے جانا، یہ سب سے بڑی ناقدری ہے، اور اللہ کے ہاں ناقدری کی سزا ہے، انعام نہیں ہے۔ اگر باہر جانے کے بعد کچھ ٹکے مل بھی جائیں گے، کچھ آسانیاں بظاہر مل بھی جائیں گی، تو یاد رکھیے کہ آزادی کی اگر ناقدری ہم کر کے گئے تو پھر اس پیسوں کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے، اور جہاں پر آزادی کے ساتھ ہم سب کام کرتے ہیں اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے، مسجد میں آنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، باہر کوئی کاروبار کرنے کو کوئی اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہیں، کوئی ہم سے ہماری آئیڈیا ہر وقت نہیں پوچھ رہا ہے، کوئی ہماری ہر وقت جاسوسی نہیں کر رہا ہے۔ اپنا ملک ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، جب ہم چاہیں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں، جہاں چاہیں جو مرضی کر سکتے ہیں۔ باقی قوانین کو لاگو کرنا یہ تو مہذب معاشروں میں ہوا کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیم کے اندر قانون کا نفاذ تو ہے ہی نا۔ کیا فرمایا؟ جب تم کہیں باہر جاؤ تو نظروں کو جھکا کر رکھو، کسی کے گھر پر جاؤ تو دروازے کے آگے نہ کھڑے ہو، اس کے گھر کے سوراخ میں سے گھر میں نہ جھانکو۔ تو یہ پابندیاں ہی تو ہیں، اسلام میں تو پابندیاں ہمیں عطا کی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اس پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا تو ملک کی قوانین کو لاگو کرنا بھی ہمارے لیے مشکل بن گیا۔ اگر ہم اسلام کے قوانین کو سمجھ جائیں گے تو ملک کے قوانین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اس آزادی کی قدر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی